قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. کریم مالک تمام مزادران کی حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولاد کو صاحب اولاد فرما، جو بے گناہ قید ہیں انہیں رہائی عطا فرما، جو عزیز پردیس میں میرا اللہ مشکل میں ہیں انہیں رہائی عطا فرما، ہم سب کو قرآن و اہل بیت کے نوکروں میں شمار فرما. میرا اللہ اس ملک سے دہشت گردی کو ختم فرما، یہ تکفیری گروہ اسے نیست و نابود فرما، عذاب آخرت سے پہلے انہیں عذاب دنیا میں معذب فرما. یوسف زہرا امام صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات سارے حضرات پڑھ دیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین. الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و اصحابہ المظلومین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین. اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد والقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيتك هم الفائزون يوم القيامة. الصلوات. سامعین گرامی قدر حاضرین مجلس، سرکار دو عالم کی حدیث کو میں نے پھر موضوع کلام بنایا ہے. آقا نے فرمایا مولا علی علیہ السلام کو خطاب کر کے، اے علی
قیامت کے دن آپ بھی کامیاب ہیں اور آپ کے شیعہ بھی کامیاب ہیں۔ کچھ افراد سے شناسائی ہے لیکن زیادہ آپ احباب سے شناسائی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ شناسائی کرا دی اس دفعہ۔ میں دوستو زیادہ سے زیادہ یہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جن ہستیوں کے نام سے یہ ممبر منسوب ہے زیادہ سے زیادہ اہل بیت کا کلام لوگوں تک پہنچے، زیادہ سے زیادہ احادیث اہل بیت لوگوں تک پہنچے۔ شیعہ سنی بھائیو، اللہ جانتا ہے کہ جتنا حدیث کا ذخیرہ اہل تشیع کے پاس ہے، دنیا میں کسی مذہب میں حدیث کا اتنا ذخیرہ نہیں ہے۔ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اگرچہ حدیث کی برادران کی 6 کتابیں ہیں، لیکن محققین کی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ ان میں جو تکراری روایات ہیں، تکراری احادیث ہیں، ان کو اگر حذف کر دیں تو ان کی ساری حدیث کا مجموعہ ہماری کافی شریف جتنا بھی نہیں بنتا۔ اور ہمارے ہاں الحمدللہ تدوین حدیث کے دور گزرے اور بہت بڑا خزانہ اور ذخیرہ ہے حدیث اہل بیت کا۔ اور سنی اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے پاس حدیث کا ذخیرہ سب سے زیادہ ہے اور باقی مسلمانوں کے پاس حدیث کا اتنا ذخیرہ نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سارے مسلمان ایک محمد کے کلام کو حدیث سمجھتے ہیں، ہم 14 کے کلام کو حدیث سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ہر معصوم کا کلام حدیث ہے۔ اب جو نسبت 1 اور 14 میں ہے وہی نسبت اس حدیث میں ہے جو ان کے پاس ہے اور ہمارے پاس۔ لہذا اب ضرورت ہے کہ وہ کلام اہل بیت لوگوں تک پہنچے۔ امام رضا علیہ السلام نے کیا خوبصورت جملہ، آقا نے فرمایا رحم اللہ عبدا من احیا امرنا، اللہ اس انسان پہ رحمتیں نازل کرتا ہے جو ہماری تعلیمات کو زندہ کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا بھی ایک جملہ ہے، فرمایا رحم اللہ عبدا من جالس مجلسا یحیی فیہ امرنا، اس انسان پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو ایسی مجلس میں بیٹھے جس مجلس میں ہماری تعلیمات کو زندہ کیا جائے۔ اور ہوگا کیا؟ فرمایا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، آقا فرما رہے ہیں قیامت کا وہ دن ہے جس دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، لیکن ایسی مجلس میں بیٹھنے والا جس میں ہماری تعلیمات اور پیغام کو زندہ کیا جائے اس کا دل قیامت کے دن بھی مردہ نہیں ہوگا، زندہ ہوگا۔ اور پھر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ الناس لو علموا، ہاں سائل نے پوچھ لیا مولا آپ کا جو امر ہے، آپ کا جو پیغام ہے، آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ زندہ کیسے ہوں گی؟ سرکار نے فرمایا یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے علوم سیکھو پھر دنیا کو سکھاؤ۔ آپ حیران ہو جائیں گے اصحاب اہل بیت میں کیسے کیسے افراد تھے۔ ابان ابن تغلب کو 30,000 احادیث امام کی یاد تھی، مسلم ابن سقفی کو 16,000 احادیث امام کی یاد تھی، جی ابو بصیر کو 10,000 احادیث امام کی یاد تھی۔ تو امام نے پھر فرمایا، جملہ اگلا قابل قدر ہے، فرمایا کہ الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگ ہمارے کلام کے حسن کو جان لیتے تو ہماری اتباع بھی کرتے۔ اگر اتباع میں، امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں، اگر اتباع میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام اہل بیت لوگوں تک نہیں پہنچا یا کم پہنچا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ سرکار فرما رہے ہیں یا علی آپ بھی کامیاب، آپ کے شیعہ بھی کامیاب۔
کل بھی عرض کیا، پرسوں بھی عرض کیا، محبت اہل بیت جمع اطاعت اہل بیت، پھر انسان بن جاتا ہے شیعہ اہل بیت۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں آقا امیر المومنین علیہ السلام کے ایک دو شیعوں کا تعارف کرواؤں۔ ہمارا معاملہ اور ہے، اہل بیت کے جو مخلص شیعہ تھے نا وہ اور تھے۔ ناراض نہ ہونا، ایک تلخ بات کر لوں، ہم ہیں سارے چوری کھانے والے میاں مٹھو، ہمارا ہاتھ رہے نا اہل بیت کی جیب میں، پھر تو معاملہ ہے ٹھیک۔ جی مجھے ہر شے جو میں مانگوں آل رسول سے مل جائے، پھر تو آل رسول ہیں ٹھیک، پھر میرا یقین ہے ٹھیک۔ اور اگر میں کسی مشکل میں پھنس گیا، مبتلا ہو گیا، تو پھر میرا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے۔ معاف کرنا، یہ حالات ہیں جی۔ شادی کے بعد اولاد نہیں ہو رہی، اب پریشان ہونا شروع ہو گیا، ادھر منتیں ادھر منتیں ادھر منتیں، ہر دربار پہ منت مان لی بیٹا ہو جائے۔ ایک جملہ کہوں یار، سوال یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کو ساری زندگی آزمایا، اور اگر کبھی انہوں نے بھی آزما لیا تو پھر مرتا کیوں ہے؟ وہ حق نہیں رکھتے اپنے شیعہ کو آزمانے کا کہ اس میں استقلال کتنا، استقامت کتنی؟ میرا کاروبار ٹھیک رہے، منجی کا ریٹ اچھا ہو، اولاد گھر بار سب معاملات اوکے، صحت سلامتی، پھر تو میرا عقیدہ بھی مضبوط۔ بیماری آ گئی، معاشی حالات تھوڑے کمزور ہو گئے، پھر گڑبڑ ہو گئی۔ کوئی جوان پکڑا گیا محبت اہل بیت کے جرم میں، وہ قیامت آ گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ واقعہ آپ نے کروڑوں بار سنا ہے، میثم تمار کا کروڑوں بار سنا ہے۔ مولا نے خبر دی تھی نا، کھجور کا وہ درخت دکھایا، فرمایا یہ ہے وہ کھجور جس پہ تمہیں سولی چڑھایا جائے گا۔ سنتے ہو یا نہیں؟ اگلی بھی سنتے ہو بات کہ پھر جناب میثم کا رد عمل کیا تھا؟ سنتے ہو کچھ کہتے ہیں پانی دیتے تھے اس درخت کو، میں نے یہ پڑھا کہ اس کے نیچے آ کے نماز پڑھتے تھے اور پھر دعا کرتے تھے، میرا اللہ وہ وقت کب آئے گا جب میرے مولا کا فرمان سچ ثابت ہوگا؟ کب آئے گا وہ وقت کہ جب میں محبت علی میں سولی چڑھایا جاؤں گا؟ ایمان سے بتاؤ، اگر میں اس منزل پہ ہوتا، ہر بندہ اپنے نفس کو بہتر جانتا ہے نا، کیا میں اس امتحان پہ پورا اترتا؟ بولو ہاں؟ ہم نے تو کوئی دربار نہیں چھوڑنا تھا جہاں منت نہیں ماننی تھی، کسی طرح بچ جاؤں پھانسی لگنے سے۔ ایک ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دو، مولا نے شہادت کی خبر دی اور میثم نے کہا یا علی دعا کریں میں بچ جاؤں پھانسی لگنے سے۔ وہ تھے حقیقی شیعہ جنہوں نے جانیں قربان کی ہیں۔ تو میرے دوستو، محبت اہل بیت قربانی مانگتی ہے۔ آج اگر تجھ تک ولایت امیر المومنین پہنچی ہے تو یہ ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ آسانی میں نہیں آئی، محبت اہل بیت بڑی قیمتی شے ہے، بڑیاں قربانیاں ہیں، بڑیاں قربانیاں ہمارے اسلاف کی۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی، یہ محبت علی ہے کوئی دل لگی نہیں۔ رشید ہجری، رشید امام کے یہ ایک چاہنے والے عاشق، رشید ان کا نام،
رشید راشد کا اس میں تصغیر ہے، اب پتہ نہیں یہ بحث کرنی مفید ہے یا نہیں. اس میں تصغیر ہوتا ہے نا، ہر زبان میں ہوتا ہے چھوٹا. چھوٹا راشد ہو تو رشید کہتے ہیں، لیکن علی مولا کبھی رشید نہیں پکارتے تھے، راشد ہی پکارتے تھے. یعنی اس میں تصغیر ان کا نہیں لیتے تھے نام، راشد ہی پکارتے تھے. ایک دن رشید مولا کی بارگاہ میں آئے اور مولا امیر المومن، یہ وہ صحابی تھے جنہیں آقا امیر المومنین علیہ السلام نے علم بلایا اور علم منایا عطا فرمایا تھا. یہ حسرت ہے امیر المومنین کی نہج البلاغہ میں. کمیل کو ساتھ لیا، رات کی تاریکی میں مدینے سے باہر چلے گئے اور کمیل سے فرمایا یا کمیل ہا ہونا علما جمع. کمیل علی کا سینہ نہیں، علم کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے. علی کو دکھ اس بات کا ہے اس علم کا حامل کوئی نہیں ملا، لینے والا کوئی نہیں. مولا علی جیسے عالم کی سب سے بڑی مظلومیت یہی تھی، علی جیسا عالم موجود ہو اور کوئی علم سے فیض لینے والا. پرانے کنووں میں منہ ڈال کے علی مولا علم کی باتیں کرتے تھے. فرماتے تھے لو وجدت لہو حملا، کاش کچھ لوگ تو ایسے مل جاتے. فرماتے میں علی کیا کروں، کچھ لوگ ذہین ہیں تو امین نہیں ہیں، کچھ امین ہیں تو ذہین نہیں ہیں. کچھ چند افراد ملے، کوئی میسم اور رشید جیسے، حبیب جیسے، جنہیں علی مولا نے پھر علم عطا کیے. علم بلایا والمنایا پتہ کسے کہتے ہیں، کس علم کو کہتے ہیں؟ یہ جو حادثے ہونے والے تھے، قیامت تک کے حوادث، لوگوں کی اموات، لوگوں کے امتحانات، لوگوں کی آزمائشیں، دنیا کے حادثات، کوئی کیسے مارا جائے گا، کوئی کیسے مرے گا، کس کا قاتل کون ہوگا، یہ علم آقا نے اپنے اس پیارے رشید کو عطا کیا. آقا نے فرمایا رشید وہ وقت کیسا ہوگا جب بنی امیہ کا حرام زادہ تیرے ہاتھ اور پاؤں اور زبان کاٹے گا. اور کاٹے گا کیوں؟ تو اس سے کہے گا کہ علی کی محبت سے دست بردار ہو. وہ وقت کیسا ہوگا؟ رشید نے پتہ کیا عرض کی، مولا ہاتھ پاؤں جب کٹ جائیں گے وقت کیسا ہوگا؟ مولا میں جنت میں ہوں گا اس وقت. یعنی یہ جذبہ سنیے. مولا فرما رہے ہیں تیرے ہاتھ کٹیں گے، تیرے پاؤں کٹیں گے، تیری زبان کٹے گی، تو کیا محسوس کرے گا اس وقت؟ کہتے ہیں مولا جب ہاتھ پاؤں کٹ جائیں گے میں اپنے آپ کو جنت میں محسوس کروں. یعنی اتنی خوشی ہوگی مجھے کہ محبت علی کے جرم میں میرے ہاتھ پاؤں زبان کاٹی جائے، اتنی خوشی ہوگی جیسے بندے کو جنت میں جانے کی خوشی. اور جب آیا ابن زیاد حرام زادہ اور پکڑے جانے لگے شیعیان امیر المؤمنین، رشید ہجری جب گرفتار ہو کے آیا نا، ابن زیاد ملعون کہتا ہے تیرے مولا نے، تیرے آقا نے تجھے کیا خبر دی ہے کہ تیری موت کیسے ہوگی؟ فرمایا میرے آقا نے بتایا مجھے حرام زادہ تیرے ہاتھ پاؤں بھی کاٹے گا، تیری زبان بھی کاٹے گا. ابن زیاد ملعون کہتا ہے میں تیرے آقا کا فرمان جھوٹا ثابت کروں گا. جلاد کو حکم دیا ہاتھ پاؤں کاٹ تو زبان نہیں کاٹنی. پاؤں کٹ گئے، ہاتھ کٹ گئے، اٹھا کے گھر لے آئے. بیٹی تھی رونے لگ گئی، پوچھتی بابا تکلیف کا کیا عالم ہے؟ میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں. رشید کہتا ہے بیٹی گھبرا نہیں. کہتی خدا کی قسم بس مجھے اتنی ساری تکلیف محسوس ہو رہی ہے جتنی کوئی انسان جب کسی رش میں بھیڑ میں پھنس جاتا ہے نا تھوڑی سی تنگی محسوس کرتا ہے. کہتا بیٹی مطمئن رہے میں سکون میں ہوں، اس سے زیادہ مجھے کوئی تکلیف. یہ عشق کی منزل میں ایسا ہوتا ہے، عشق کی منزل میں
شہیدان کربلا، کل میں نے ابو سمامہ کی بات سنائی، یہ معمولی بات ہے یوں سینے پہ ہر آنے والے تیر کو روکنا؟ بھائی اس دنیا میں یہ تصور نہیں ہو سکتا، عشق کی دنیا کی بات ہے۔ اور سچی روایت شہیدان کربلا کے متعلق علامہ علی نقی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا تھا، کربلا میں جینا مشکل تھا، مرنا آسان تھا۔ جینا مشکل تھا، مرنا آسان تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ہر چاہنے والا، ہر عاشق موت کی اجازت طلب کرتا تھا اور ایک سے دوسرے سے پہلے اپنی جان قربان کرنا چاہتا تھا۔ اور یقین کیجئے تیر تلوار کو بدن پر لینا سچی روایت ہے۔ لا یجدون علم الحدید، یہ روایت کے لفظ ہیں۔ اصحاب حسین تیر چلتے تھے، تلوار لگتی تھی، نیزہ لگتا تھا، اس لوہے کے ہتھیاروں کے درد کو محسوس ہی نہیں کرتے تھے۔ تعجب نہ کرنا، قرآن گواہ ہے، قرآن جب زنان مصر کے ہاتھ میں پھل اور چھریاں دی گئیں اور یوسف کو سامنے سے گزارا گیا، قرآن کہتا ہے حسن یوسف میں اس قدر محو ہو گئی تھیں، قطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور تکلیف کا احساس تک نہیں ہوا۔ او میرا بھائی، اگر یوسف کے حسن میں عورتیں ہاتھ کاٹ ڈالیں اور تکلیف نہ ہو تو فخر یوسف کے عشق میں اگر کوئی تلوار کھائے اور کہے کہ مجھے تکلیف نہیں تو تعجب نہ کرنا۔ اس میں تعجب نہ کرنا۔ لوگ آئے، رشید کیا حال ہے تمہارا؟ کہتا ہے میرے حال کو چھوڑو، قلم کاغذ لے کے آؤ، قلم دوات لے کے آؤ، میرے آقا علی جو مجھے خبریں دے گئے ہیں وہ بھی سن لو، اور پیغمبر نے جو علی کے بارے میں فرمایا وہ بھی سن لو۔ یہ ہے عشق، یہ ہے۔ جیب نوٹوں سے بھر جائے پھر فضائل پڑھنا اور بات ہے، ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں پھر علی کے فضائل پڑھنا اور بات۔ لکھو لکھو، میرے آقا نے مجھے یہ خبر دی، میرے آقا نے مجھے یہ بتایا، میرے آقا نے فرمایا یہ ہونے والا ہے دنیا میں، یہ ہونے والا ہے دنیا۔ کوفہ اکٹھا ہو گیا سارا، کسی نے جا کے ابن زیاد سے کہا کہ وہاں تو دنیا جمع ہو گئی ہے اور وہ تو اپنے آقا کے فضائل لکھوا رہا ہے لوگوں کو جو پیغمبر کی زبان سے سنے ہیں، وہ تو حوادث اور حالات کی خبریں دے رہا ہے۔ مجبور ہو گیا، کیسے نہ ہوتا جب مخبر صادق نے خبر دی تھی۔ بھیجا جلاد کو، جاؤ اس کی زبان کاٹ دو۔ رشید کہتے ہیں میں کہتا تھا ہوگا وہی جو میرے آقا نے فرمایا ہے۔ ہاں یہ تھے شیعہ امیر المومنین۔ محبت علی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ قربانیوں کا راستہ ہے۔ ابن سقیت کیسے کیسے عاشق گزرے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں متوکل کے بیٹوں کا، متوکل عباسی کے بیٹوں کا استاد تھا ابن سقیت۔ متوکل کو بتایا لوگوں نے جسے تو نے بیٹوں کا استاد بنایا وہ علی کا شیعہ ہے، کہا کسی دن آزماؤں گا میں۔ اور متوکل وہ جلاد اور وہ صفاق اور وہ درندہ اور وہ وحشی جسے بنی عباس کا یزید کہا گیا ہے، بنی عباس کا یزید اس متوکل کو کہا گیا۔ ایک دن دربار لگا، متوکل کے بیٹے بھی تھے، ابن سقیت کو بلایا گیا، متوکل کے بیٹوں کا امتحان لیا گیا، وہ کامیاب ہوئے، متوکل خوش ہوا اور ابن سقیت سے پوچھا، جملہ سننا شیعہ سنی بھائیو، ابن سقیت سے کہتا ہے یہ بتا
میرے بیٹے تیری نگاہ میں زیادہ عزیز ہیں یا علی کے بیٹے حسن اور حسین؟ دعا کرو اللہ آزمائے نہیں، اگر آزمائے تو پھر صبر عطا کرے، پھر استقامت عطا کرے۔ ہم بہت کمزور ایمان والے ہیں، ہاں بہت کمزور ایمان والے۔ جب سنا نا ابن سکیت نے کہ اس ملعون کی جرت اتنی بڑھ گئی کہ اپنے بیٹوں کا مقایسہ کرتا ہے فرزندان رسول کے ساتھ، ابن سکیت تیری عظمت کو سلام، کہتا ہے او متوکل سن، تو اور تیرے دونوں بیٹے میری نگاہ میں علی کے غلام کمبر سے بھی پست ہے۔ تم تو آقا کے غلام کی جوتی جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتے، مجھے تو مولا کے اس غلام کا جوتا بھی تم سے زیادہ محبوب ہے۔ ملعون غضبناک ہوا، حکم دیا کہ گدی سے زبان کھینچ لی جائے، پسے گردن سے زبان نکال لی گئی، تڑپ تڑپ کے جان دے دی، عزت علی پہ حرف نہیں آنے دیا، اولاد علی کی عزت پہ حرف نہیں آنے دیا۔ آؤ تفصیل سے تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں مولا علی کے اس شیعہ کا جس پہ علی مولا کو بڑا ناز تھا، جس شیعہ کی عظمت کے لیے علی مولا یہ جملے فرمائیں۔ وہ کون ہے شیعہ؟ مالک اشتر۔ وہ شیعہ کون ہے؟ مالک اشتر، جس کے لیے علی مولا نے یہ فرمایا تھا کان علی کما کنت لرسول اللہ، مالک اشتر کا میرے نزدیک وہی مقام تھا جو میرا رسول اللہ کے نزدیک مقام، جو میری حیثیت رسول اللہ کے نزدیک تھی وہی حیثیت مالک اشتر کی میرے نزدیک تھی۔ کون مالک؟ جس کے لیے علی مولا نے یہ فرمایا لو کان من جبل لکان فندا لا یرتقیہ الحافر ولا یرکع علیہ الطائر، فرمایا اگر مالک اشتر دنیا میں کسی پہاڑ کا نام ہوتا تو اتنا بلند پہاڑ ہوتا، نہ پاؤں والا کوئی وہاں جا سکتا، نہ کوئی پرندہ وہاں تک پر مار سکتا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ حَجَرٍ لَقَانَ سَلْدَا، اور اگر مالک کسی پتھر کا نام ہوتا نا تو دنیا کی سخت ترین چٹان ہوتا، اتنا سخت پتھر ہوتا کہ اس کو پاش کرنے والے پاش پاش ہو جاتے، اس پتھر کو توڑ نہ سکتے۔ یہ ہے علی کا شیعہ۔ آپ نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں شیعہ سنی بھائی، سنی علماء نے شرحیں لکھی ہیں نہج البلاغہ کی، سنی علماء نے، ابن عبد الحدید معتزلی نے 20 جلدوں میں شرح لکھی، سینکڑوں شروع لکھی گئی نہج البلاغہ کی، کلام امیر المؤمنین۔ شیعو مطالعہ کرو نہج البلاغہ کا، کلام امیر المؤمنین کا۔ دکھ ہے کہ قدر نہیں کی ہم نے۔ شیعہ مولا علی کے ہیں، ساری زندگی کسی نے کوشش ہی نہیں کی مولا علی کا کلام بھی پڑھے، وہ کلام کیا ہے۔ میں شہید مرتضی مطہری نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، اخیار نے قدر کی ہے نہج البلاغہ کی۔ شہید مطہری لکھتے ہیں کہ یوکے میں، برطانیہ میں ایک لائبریری ہے، اور اس لائبریری میں صرف ایک کتاب رکھی ہوئی ہے اور وہ ہے نہج البلاغہ۔ برطانیہ میں ایک کتاب پر مشتمل لائبریری کا جب تصور آتا ہے تو اس میں تو لاکھوں کتابیں ہوتی ہیں، اور ان انگریزوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کتاب اتنی باعظمت کتاب ہے جو ہزاروں کتابوں سے انسان کو بے نیاز کرتی ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نہج البلاغہ کے مقابلے میں کسی دوسری کتاب کا رکھنا نہج البلاغہ کی توہین ہے۔ اس میں آپ پڑھیں، ایک حصہ خطبات ہیں، ایک حصہ مولا کے خطوط ہیں۔
اور ایک حصہ ہے جس میں چھوٹے چھوٹے حکمت بھرے کلمات ہیں. تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق کلام علی ابن ابی طالب. اللہ کے کلام کے بعد اور مخلوق کے کلام سے اوپر کوئی کلام ہے تو وہ علی مولا کا کلام. اس میں بہت سارے خطوط ہیں جو حاکم شام کو لکھے ہیں، آپ مطالعہ کیجئے گا. ایک خط ترمح بن عدی کے ہاتھ بھیجا مولا امیر نے حاکم شام کے پاس، تو حاکم وہ پھر سے ہی کبھی زندگی میں پھر موقع ملا تو میں وہ تفصیل سے سناؤں گا، صرف ایک جملہ آیا تو عرض کرنے لگا ہوں. حاکم شام نے ترمح سے کہا رکو اور اس خط کا جواب لیتے جاؤ. عمرو عاص نے پوچھا علی نے کیا لکھا ہے؟ کہتے وہی پرانی نصیحتیں، وہی پرانی باتیں، وہی خیر خواہی. حاکم شام نے جملہ لکھوایا، لکھو علی کو کہ میں ایک اتنا بڑا لشکر تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، اتنا بڑا لشکر ہوگا جس کا اگلا سرا عراق پہنچ جائے گا، پچھلا سرا بھی شام میں ہوگا. یہ جملہ جب لکھوایا نا تو ترمح ہنسا، مسکرایا. حاکم شام پوچھتا ہنستے کیوں ہو؟ کہا ہنس رہا ہوں تمہارے اس جملہ لکھوانے پر، ہنس رہا ہوں کہ تو مرغابی کو پانی سے ڈرا رہا ہے. علی کو لشکر کی دھمکیاں دیتا ہے، کہتا ہے میرا لشکر اتنا بڑا ہوگا کہ اگر صحرا میں چنے کے بکھیر دیے جائیں نا، بھر دیا جائے چنوں سے صحرا کو، میرے 10 سپاہیوں کے حصے میں ایک ایک چنا آئے گا. ترمح کہتا ہے پھر یاد رکھ علی نے بھی ایک مرغ پال رکھا ہے، یہ تیرے سارے چنے چن نہ جائے تو پھر مالک اشتر نہ کہنا. اللہ اکبر. جناب محمد ابن ابی بکر مولا امیر کی خلافت میں مصر کے گورنر تھے. پھر جناب محمد ابن ابی بکر کی جب شہادت ہو گئی، انہیں قتل کر دیا گیا اور گدھے کی کھال میں بند کر کے پھر جلا دیا گیا. خدا لعنت کرے حضرت ابو بکر کے اس بیٹے کے قاتلوں پر. نہج البلاغہ میں پڑھیے، علی مولا فرماتے ہیں محمد کے بارے میں تھا ابو بکر کی صلب سے لیکن بیٹا میرا تھا. کان علی ربیبا وکان الی حبیبا. محمد کو میں نے پالا تھا، محمد کی پرورش میں نے کی تھی، محمد بڑا محبوب تھا مجھ کو. جب شہادت ہو گئی نا، محمد کی شہادت کے بعد علی مولا نے مالک اشتر کو مصر کا گورنر نامزد فرمایا اور پھر اہل مصر کو خط لکھا جو خط نہج البلاغہ میں ہے. وہ خط سنانا ہے آپ کو. اہل مصر کو لکھا انی بعثت الیکم عبدا من عباد اللہ. مصر والو میں تمہاری طرف اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو بھیج رہا ہوں. نہیں آپ نے لطف نہیں لیا، کوئی بات نہیں. آپ نے یہ سوچا ہوگا نا کہ بندہ اللہ کا ہونا یہ کون سا اتنا شرف ہے، ہم سبھی تو اللہ کے بندے ہیں. اللہ جانتا ہے ہر کوئی اللہ کا بندہ نہیں ہے. اللہ کا بندہ تو کوئی ہاں ہم تو دنیا کے بندے، ہم تو پیسے کے بندے، ہم تو اقتدار کے بندے، ہم تو خواہش نفس کے بندے ہیں. کوئی کسی بندے کا بندہ ہے. اللہ کا بندہ ہونا یہ وہ بڑا شرف ہے. ہر نمازی نماز کے تشہد میں پہلے مصطفیٰ کے عبد خدا ہونے کی گواہی دیتا ہے، پھر رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے. اس کی عظمت کا اندازہ کون کرے جس کے عبد خدا ہونے کی گواہی علی دے رہے. میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو بھیج رہا ہوں تمہاری طرف. اور وہ کیسا ہے بندہ؟ لا ینام ایام الخوف، جو خوف کے دنوں میں سوتا نہیں ہے. ولا ينقل عن الاعداء ساعات الرو، اور جب جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہوتے ہیں تو دشمن کو پیٹھ دکھا کے بھاگتا نہیں ہے.
اشد الفجار من حریق النار، اشد الناس علی الفجار من حریق النار وابعد الناس عن دنس وعار۔ وہ بندہ مالک فاسق و فاجر لوگوں کے لیے آتش جہنم سے بھی زیادہ سخت، فاسق و فاجر کے لیے آتش جہنم سے بھی زیادہ سخت ہے اور ننگوار سے بہت دور۔ فاسمعوا له واتیعوا امرہ، مصر والو مالک کے ہر حکم کو سننا اور اطاعت کرنا۔ ان امرکم ان تقیموا فاقیموا، ان امرکم ان تنفروا فانفروا، کوچ کرنے کا حکم دے تو کوچ کرنا، ٹھہرنے کا حکم دے تو ٹھہرنا۔ فإنم لا يقدم ولا يحجم ولا يقدم ولا يؤخر الا امری الا عن امری، اس لیے کہ مالک کسی کو آگے بڑھائے گا تو میرے حکم سے، کسی کو پیچھے ہٹائے گا تو میرے حکم سے، حملہ کرے گا تو میرے حکم سے، پسپائی اختیار کرے گا تو میرے حکم سے۔ مالک کے ہر حکم کو علی کا حکم سمجھ کے پیروی کرنا۔ مالک اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، وہ میری رضا کا پابند ہے۔ یہ ہے شیعت، یہ شیعت یہ نہیں بندہ یہ کہ میرا یہ عقیدہ ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے، میری یہ مرضی ہے۔ بھئی شیعہ بننا علی کا مرضی اپنی کرنی، شیعہ مولا علی کا اور مرضی کرنی اپنی نہیں۔ مولا علی کا شیعہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تیرے وجود پر، تیری کائنات پر علی کا حکم چلے، مولا کی مرضی چلے۔ ہر کام سے پہلے یہ سوچ میرا مولا کیا چاہتا ہے۔ اگلا جملہ سنیے، فرمایا قد آثرتکم بہ علی نفسی لنصیحتہ لکم، مجھے بھی مالک کی بڑی ضرورت ہے لیکن میں تمہیں اپنی ذات پر ترجیح دے رہا ہوں، اس لیے کہ مالک تمہارا بڑا خیر خواہ ہے، اس لیے میں مالک کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ لیکن عزاداروں، مالک پہنچ نہ پائے مصر، راستے میں حاکم شام کی سازشوں کا شکار ہو گئے۔ ثانی کے غلام نے شہد کے شربت میں زہر ملا کے پلا دیا۔ حاکم شام نے جسے کہا تھا تیرا ٹیکس معاف ہوگا اگر تم مالک کو زہر پلا دے، شہد کے شربت میں زہر ملا کے پلا دیا۔ مالک کی شہادت ہو گئی۔ خبر شہادت شام بھی پہنچی، عراق بھی پہنچی۔ جب مالک کی خبر شہادت شام پہنچی، شام والوں نے جشن منائے۔ حاکم شام نے منبر پہ جا کے اعلان کیا، ایھا الناس ان لعلی ابن ابی طالب یدان یمینان، لوگو علی کے دو دائیں ہاتھ تھے، دو، قطعت ایدہما یوم صفین ہوا عمار بن یاسر، علی کا ایک دایاں ہاتھ میں نے میدان صفین میں کاٹ دیا، وہ عمار یاسر تھے۔ فقطعت الاخری اليوم، علی کا دوسرا ہاتھ میں نے آج کاٹ دیا جو مالک اشتر تھے۔ اور پھر فخر سے کہتا تھا یہ جملہ، ان للہ جنود من عسل، شہد میں اللہ کے لشکر ہوتے ہیں۔ اور خدا جانتا ہے جب یہ خبر شہادت پہنچی ہے نا کوفہ، عراق کی فضا سوگوار ہو گئی۔ میرے مولا تک خبر پہنچی، میرے مولا نے بے ساختہ پڑھا ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون، الحمد للہ رب العالمین، اللہم انی احتسبہ عندک فإن موتہ من مصائب الدہر۔ مولا فرما رہے میرا اللہ، میں مالک کی موت پر تجھ سے اجر کا طلبگار ہوں۔ مالک وہ ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور جس نے وفا کی ہے۔ میں مالک کی موت پر تجھ سے طلبگار ہوں کہ تو مجھے اجر عطا کر۔
اور فرمایا عرض کی بارگاہ رب العزت میں، میرا اللہ تو جانتا ہے علی کے لیے سب سے مشکل مرحلہ جو تھا وہ تیرے نبی کی رحلت کا مرحلہ تھا، تیرے حبیب کی رحلت کا مرحلہ تھا۔ میرا اللہ تو جانتا ہے تیرے نبی کی رحلت کے بعد علی نے خود کو صبر کا عادی بنا لیا ہے، میں مالک کی موت پہ صبر کروں گا اور تجھ سے اجر چاہوں گا۔ اور خدا جانتا ہے جب پھر مالک یاد آتا تھا نا علی کو، اس طرح دھاڑے مار مار کے روتے تھے جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی میت پہ روتی ہے، رو کے فرماتے تھے للہ در مالک وما ادراک مل مالک، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں مالک پر، اور تم کیا جانو کہ مالک کیا تھا۔ حل موجود ان کا مالک، کوئی ہے دنیا میں مالک جیسا؟ حل مرجو ان کا مالک، کیا امید کی جا سکتی ہے کوئی مالک جیسا ہوگا؟ حل قامت النساء ان تلدن مثل مالک، دنیا میں کوئی ہے ماں جو مالک جیسا بیٹا جنم دے؟ فلا ارا مثلہ بعدہ، علی فرماتے تھے میں کب دیکھوں گا کوئی مالک جیسا نہیں، مالک کے بعد پھر مجھے مالک جیسا کوئی نظر نہیں آئے۔ یہ ہیں علی کے شیعہ۔ بڑے شفیق امام تھے علی، یتیم پرور امام تھے علی۔ شیعہ سنی بھائیو، سید الانبیاء کی حدیث مبارک ہے، یوں دو فضا میں انگلیاں بلند کیں، دو انگلیاں یوں، اور فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، فرمایا میں اور کسی یتیم کو پالنے والا جنت میں ایسے اکٹھے ہوں جیسے میرے ہاتھ کی دو انگلیاں اکٹھی۔ 19 رمضان المبارک کی صبح کو ضرب لگی سر اقدس پر، زخمی امام کو گھر لائے، طبیب نے زخم کا معائنہ کرنے کے بعد امام مجتبی علیہ السلام سے عرض کی کہ زہر بدن میں سرایت کر چکا ہے، لہذا آقا کو دودھ پلایا جائے۔ جب طبیب معائنہ کر رہا تھا نا زخم کا، 200 یتیم بچہ امیر المومنین کے ارد گرد کھڑا تھا۔ جب طبیب نے دودھ پلانے کا کہا نا، وہ یتیم دوڑے، پتہ نہیں کہاں سے، تھوڑی دیر کے بعد آئے نا، ہر یتیم کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا، تو کہتے تھے آقا آپ دودھ نوش فرمائیں، آپ کے بعد ہمارا کون؟ ایک بیوہ شہید کی دودھ لے کے آ گئی، امام مجتبی نے فرمایا تیرے تو اپنے یتیم بچے ہیں، تو بچوں کو دودھ پلا۔ کہتی میرے بچوں نے ہی مجھے کہا ہے ہم دودھ نہیں پئیں گے، آقا امیر المؤمنین کو دودھ چاہیے۔ دنیا کے یتیموں کو پالنے والا علی، لیکن علی کے یتیموں کا کسی نے خیال نہ کیا۔ علی کی اولاد میں سے یتیموں کا کسی نے خیال نہ کیا۔ میرا دل چاہتا ہے آج میں امام حسن کے یتیم کا تذکرہ کروں۔ قاسم ابن حسن شہید کربلا، عاشور کی شب آئی نا، عاشور کی شب، امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیمے میں تشریف فرما تھے اور شہیدوں کی فہرست تیار ہو رہی۔ شہزادہ قاسم نے سوال کی چچا جان کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ مولا نے جواب دینے سے پہلے فرمایا یا بنیا کیف الموت عندک، بیٹا پہلے یہ تو بتاؤ تم موت کو کیا سمجھتے ہو، موت کیسی ہے تمہارے نزدیک؟ کیسا خوبصورت جواب دیا، عرض کی یا عما احلا من العسل، میں موت کو شہد سے بھی زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں۔ میرے نزد کیا معرفت ہے جناب قاسم کی، بڑی بڑی تعبیریں موت کے بارے میں نے پڑھی، لیکن آج تک کسی نے موت کا ذائقہ نہیں بتایا۔ یہ شہزادہ قاسم ہے جو ذائقہ بتا رہا ہے کہ آپ پہ قربان ہو جانا میں شہد سے بھی زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں۔ اس وقت کریم کربلا نے فرمایا ہاں قاسم بیٹا، کل کے شہیدوں میں تیرا نام بھی ہے، تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ عزادارو جب اپنا نام سنا نا قاسم خوش ہو گئے،
اور جب علی اصغر کا نام سنا بے قرار ہو گئے، تڑپ گئے اور فوراً سوال کر دیا، چاچا جان علی اصغر تو ماں کی گود میں ہوتے ہیں، حل یصلون الی الخیام، کیا یہ یزیدی خیموں میں داخل ہو جائیں؟ جناب قاسم کے لیے تصور بھی مشکل تھا کہ یزیدی خیموں میں داخل ہو جائیں گے۔ اے یتیم حسن، تجھے کیا پتا کہ جب سر سوار ہوا ہے نا نوک نیزہ پر مظلوم کربلا کا، پھر ایک آواز گونجی ہے، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، لوٹ لو علی کی بیٹیوں کو، اب ان کا کوئی نہیں رہ گیا بچانے والا اور چھڑانے والا۔ اجرکم علی اللہ، گزر گئی عاشور کی شب، آگے عاشور کا دن۔ میرا سلام ہے کربلا کی ماؤں کو، خدا کی قسم تاریخ کھنگال لو، ایسی عظیم مائیں کہیں نظر نہیں آئیں گی۔ چھوٹا سا واقعہ ہو جائے نا، بازار میں کوئی لڑائی ہو جائے، مائیں بچوں کو سنبھال لیتی ہیں، باہر نہ جانا، باہر خطرہ ہے۔ عاشور کی شب ہر ماں بیٹے سے کہہ رہی تھی، علی اکبر نہ جانے پائے پہلے تو نے قربان ہونا، اور محمد نہ جانے پائیں پہلے تو نے قربان ہونا، درس وفا دے رہی تھی مائیں۔ عاشور کا دن آیا، قاسم خیمے میں بیٹھے، ماں نے فرمایا قاسم کیا بات ہے، تو نے ابھی تک جان قربان نہیں کی آقا پر؟ اماں جان میں تو کئی بار چچا کی خدمت میں گیا ہوں، مجھے چچا اجازت نہیں دیتے، دیکھ کے روتے ہیں اور فرماتے ہیں تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ بس ایک مرتبہ خیال آیا، 3 سال کا سن تھا جناب قاسم کا جب یتیم ہوئے۔ امام حسین نے بیٹوں سے بڑھ کے پالا ہے۔ اچانک خیال آیا، جب آخری وقت تھا نا میرے بابا کا، میرے بازو پہ میرے بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا اور فرمایا تھا قاسم بیٹا زندگی میں جب مشکل وقت آ جائے اس وقت اس تعویذ کو کھولنا، تیری مشکل آسان ہو جائے۔ کہتے ہیں اس سے بڑھ کے اور مشکل کیا ہوگی، ہر کوئی قربان ہو رہا ہے اور مجھے اجازت نہیں مل رہی۔ اس تعویذ کو کھولا، وہ تعویذ نہیں تھا، امام حسن کا خط تھا امام حسین کے نام۔ بابا کی تحریر چچا کے پاس لائے، امام حسین علیہ السلام نے جب تحریر دیکھی نا بھائی، بوسے دیے، آنکھوں سے لگایا اور لکھا یہ تھا، بھائی حسین بھائی میں کربلا میں نہیں ہوں گا، میری طرف سے میرے قاسم کی قربانی قبول کر لینا۔ خدا جانتا ہے یہ سچی روایت ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اس کے بعد امام نے پتہ کیا کیا، شہزادہ قاسم کے گلے میں باہیں ڈال دی، جناب قاسم نے چچا کے گلے میں باہیں ڈال دی، اور اتنا روئے ہیں چچا بھتیجا، حتی غشی علیہما، روتے روتے دونوں غش کر، اتنا روئے چچا بھتیجا۔ خدا جانے خیموں میں پانی تو نہ تھا، کیسے ہوش میں آئے ہوں گے، کون ہوش میں لایا ہوگا۔ بس بھائی کا خط پڑھنے کے بعد شہزادہ قاسم کو اذن جہاد مل گیا۔ اتنے چھوٹے تھے، بدن پہ کوئی زرہ پوری نہیں آتی، سر پہ کوئی خود پورا نہیں آتا۔ 28 رجب کو جب مدینے سے چلے ہیں تو ماں کے محمل میں بیٹھ کے آئے۔ اب میرے آقا حسین نے جب روانہ کیا نا تو پتہ کیا کیا، عرب کی اس تہذیب کے مطابق قاسم کا حلیہ یتیموں والا بنایا تاکہ کوئی یتیم سمجھ کے رحم کر جائے۔ امام مظلوم نے گریبان چاک کیا، چھوٹا سا امامہ باندھا، 2 تحت الحنک بنائے اس کے، اور اتنے چھوٹے کہ رقابوں تک پاؤں نہیں پہنچتے تھے، رقابیں کاٹ کے چھوٹی کی گئیں، اور امام حسین علیہ السلام نے یوں ہاتھوں پہ اٹھا کے شہزادہ قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا۔ ایک چھوٹی تلوار شہزادہ قاسم کے ہاتھ میں دی۔ جب چلے ہیں نا، حمید ابن مسلم کہتا ہے، یہ دشمن کا نامہ نگار تھا، رپورٹر تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نہیں بھولتا اس وقت کو
جب حسین کے خیموں کی طرف سے ایک بچہ نکلا جو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے۔ او میرے زادارو سنو گے جملہ، جو بچہ دشمن کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا تھا وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ جناب قاسم آئے، حملہ کیا، کئی ملائن کو فی النار کیا۔ ابن سعد نے کہا ازرق نامی ملعون سے، شامی پہلوان تھا، کہ تو نکل مقابلے میں، کہتا میری توہین نہ کر، بچے سے لڑنا یہ میری توہین ہے، میں اپنے بیٹوں کو بھیجتا ہوں۔ ازرق ملعون کے 4 بیٹے باری باری، امام حسن کے اس لال نے سب کو باری باری واصل جہنم کیا۔ ازرق کی نگاہ میں دنیا تاریک ہو گئی، مست ہاتھی کی طرح اٹھا، تلوار اور گرز ہاتھ میں تھا۔ جب ازرق کو آتے دیکھا نا کریم کربلا نے، فوراً گئے ام فروا کے خیمے میں اور فرمایا ام فروا اب دعا کر، میرے قاسم کے مقابلے میں ایک بہت بڑا پہلوان آ گیا، تو دعا کر، ماں کی دعا رد نہیں ہوتی اور اللہ میرے قاسم کو فتح عطا کرے۔ ازادر و ازرق ملعون پہ بھی وار کیا اور اس کو واصل جہنم کیا۔ اس وقت ابن سعد ملعون کہتا ہے اس کو بچہ نہ سمجھو، یہ علی کا پوتا ہے یا عباس کا شاگرد، اجرکم علی اللہ۔ اور جناب قاسم کے اطمینان کا کیا عالم، جوتے کا تسمہ کھلا، جوتے کا تسمہ باندھنے کے لیے گھوڑے پہ جھکے، بس ازادار جو ہی جھکے ہیں نا گھوڑے پہ، ایک شکی نے سر پہ تلوار ماری۔ یتیم حسن کو تلوار کا لگنا تھا، پھر گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکے۔ اس کے بعد کیا ہوا سن پاؤ گے؟ میں رک کے ایک بات عرض کرتا ہوں، رونا نصیب کو ہوتا ہے، رونے کی شکل بھی بناؤ گے اتنا ہی ثواب ہے۔ آیت اللہ یزدی حائری جنہوں نے حوزہ علمیہ قوم کی بنیاد رکھی، ان کے سامنے کسی مصائب خان نے جناب قاسم کی لاش کی پامالی پڑھی، روتے روتے آیت اللہ العظمیٰ یزدی بھی ہوش ہو گئے۔ مجلس کے بعد اس ذاکر کو، اس مصائب خان کو قسم دی کہ آئندہ میرے سامنے یہ مصائب نہ پڑھنا۔ ازادارو وقت کا مجتہد جس مصائب کو، جس منظر کو سن کے بے ہوش ہو گیا، حسین نے آنکھوں سے دیکھا، شہزادہ قاسم گرے۔ ازادارو امام حسین کی لاش پامال ہوئی لیکن روح نکل چکی تھی، قاسم وہ شہید ہے، زندہ تھا اور گھوڑے دوڑ گئے تھے۔ یا اماں ہو ادرکنی، چچا میری مدد کو پہنچیے۔ شکاری باز کی طرح امام حسین جناب قاسم کے سرہانے پہنچے اور یہ جملے فرما رہے تھے، قاسم بیٹا تیرا چچا تیرے چچا کے لیے کتنا دشوار ہے، تو مدد کے لیے بلائے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر سکا۔ ازادارو جس بچے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا تھا، اب قاسم کی لاش کو اٹھایا، قاسم کا سینہ اپنے سینے کے ساتھ اور پاؤں زمین کربلا پہ خط کھینچ رہے تھے۔ حضادر اللہ کے مقتل سے گنج شہیدہ میں لاش رکھی، ایک طرف جناب علی اکبر کی لاش، ایک طرف قاسم کی لاش، ایک ہاتھ علی اکبر کی لاش پہ رکھا، ایک قاسم کی لاش پہ رکھا، آسمان کی طرف رخ کر کے حسین نے مرثیہ پڑھا، واہ غربتا، میرا اللہ حسین غریب ہو گیا، میرا اکبر بھی مارا گیا، میرا قاسم بھی مارا گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔